شریف گزر جانے کے بعد بھی اہل سنت کے یہاں ذکر امام حسین کی محفلیں جاری و ساری رہتی ہیں. آپ بڑے بڑے خطبہ کو، علماء کو، مفکرین کو، دانشوروں کو بلاتے ہیں اور ان سے آپ ذکر اہل بیت سنتے ہیں. یاد رکھیے اہل البیت کی محبت ہم لوگوں کے لیے اساس ایمان ہے، ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت ابھارا اس پر. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری اہل بیت کے معاملے میں میرے خلیفہ بننا، میرے بعد میری اہل بیت کے معاملے میں میرا جانشین بننا، میرا خلیفہ بننا. یعنی جس طریقے سے میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہل البیت سے جیسے محبت کرتا ہوں، میرے بعد تم بھی میری اہل بیت سے ویسے ہی محبت کرنا. حضور علیہ السلام نے کیسی محبت فرمائی. امام حسین سجدے کی حالت میں اگر اللہ کے رسول کی پیٹھ پر بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا، بلکہ میرے آقا نے سجدے کو طول دے دیا، سجدے کو لمبا کر دیا. یہ محبت کا اظہار تھا. اسی طرح اگر رکوع کی حالت میں امام حسین رسول اللہ کے پیروں کو چیر کر اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے اپنے پیروں کو پھیلا دیا تاکہ امام حسین اس میں سے نکل جائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں تو خطبے کی حالت میں اگر امام حسین اور امام حسن تشریف لائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو دیکھ کر منبر چھوڑ کر نیچے تشریف لے آئے، ان کو اٹھا کر کے منبر پر لے گئے اور جس عنوان پر خطبہ دے رہے تھے اس عنوان کو اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا. اور جو امام حسن اور امام حسین تشریف لائے میرے آقا نے ان کی شان بیان کرنی شروع کی، میرے آقا نے ان کے فضائل بیان کرنا شروع کیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اپنے بدن پر چڑھایا، اپنے گھٹنوں پر چڑھایا، اپنے سینے پر چڑھایا، اپنے پیٹ پر چڑھایا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا، جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے مقبول بننا چاہتے ہو تو امام حسین سے محبت کرو. پھر ارشاد فرمایا حسین و سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری اہل البیت سے محبت کرے گا میں اس کی بھی شفاعت کروں گا اور اس کے ایمان والے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اہل البیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تعلیم ان کو دو. غرض کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت محبت کا حکم دیا. اسی لیے صحابہ کرام نے یہ منظر کو دیکھا تو صحابہ نے بھی اہل البیت سے بڑی محبت کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر امام حسن کو بٹھاتے ہیں. امام حسن کو بٹھا کر کے آپ مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو کسی نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ تو ارشاد فرماتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں، جو کرتے ہوئے میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے وہی تو میں بھی کر رہا ہوں. اندازہ فرمائیں یہ سب محبتوں کا اظہار تھا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا امام ذہبی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ اکبر سیدنا ابو ہریرہ نے امام حسین کو دیکھا تو اللہ اکبر امام حسین کے جوتوں کو سیدھا کیا اور امام جب جوتوں تک تشریف لے گئے تو آپ کے تلووں پر جو مٹی لگی تھی اس کو اپنے امامے کے شملے سے صاف کیا. امامے کا شملہ اس کو کہتے ہیں. امام حسین کے تلوے کی مٹی کو سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے امامے کے شملے سے صاف کیا، ان کی جوتیاں سیدھی کی. حالانکہ امام حسین عمر میں بہت کم تھے سیدنا ابو ہریرہ سے. تو امام حسین نے فرمایا کیا کرتے ہیں ابو ہریرہ؟ تو ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امام آپ کی جو شان میں جانتا ہوں اگر میں وہ لوگوں کو بتا دوں تو لوگ آپ کو زمین پر چلنے نہیں دیں گے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے پھرتے رہیں گے. یہ بات اللہ اکبر صحابہ کرام نے کی. صحابہ کرام نے اس طرح اظہار محبت فرمایا. آخر کیا وجہ تھی؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے کسی سے محبت کا اتنا حکم دینا وجہ کیا تھا؟ کوئی تو وجہ ہوگی.
اور پھر اہل البیت میں تو سب سے محبت کرو. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میری اہل بیت ہے، ان سے محبت کرو، یہ میرے خاص لوگ ہیں. لیکن ان میں بھی خاص طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس کو سب سے زیادہ چاہا وہ امام حسین کی ذات. حضور علیہ السلام نے کندھوں پہ بٹھایا، آپ نے سنا، بار بار سنا، لیکن کوئی تو وجہ ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہوں میں مستقبل کے حالات تھے، آنے والے دور کے حالات اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیب داں نگاہیں، غیب بین نگاہیں یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا، اور جب وہ وقت آئے گا تو یزید نام کا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور امت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک حصہ امت کا فکر یزید کا حامی ہوگا، اور ایک حصہ امت کا فکر امام حسین کا حامی ہوگا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر فرمایا کہ میری امت دین پر قائم رہے گی. سب سے پہلے جو دین بدلے گا، جو میری سنت کو بدلے گا، وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا، اس کو دنیا یزید کہے. ہماری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ نے علماء سے اس کو بھی سنا ہوگا. تو امت دو حصوں میں بٹے گی، اور اس وقت بھی امت دو حصوں میں تقسیم ہے. میں اس وقت فضائل اہل بیت پڑھنے نہیں بیٹھا، آپ نے مجھ سے پیشتر جو ہمارے بڑے بڑے علماء خطبہ ان سے سنا ہوگا. میں اس کو ریپیٹ کرنے کی بجائے ان کی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور بہت دیر تک میں آپ کے درمیان نہیں رہوں گا، کافی تاخیر ہوئی ہے، اور آپ کو بعد میں جو وہ ابھی نعت شریف بھی سننا، اعلان بھی ہوا آپ نے، تو میں زیادہ دیر نہیں، جتنی دیر آپ کا ذوق سلامت ہے. میں بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. امت 60 ہجری سے لے کر آج تک، اور اب آج سے لے کے قیامت تک امت میں صرف دو گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو یزید کا حامی ہے، یعنی یزید کے ساتھ ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو امام حسین کے ساتھ. اب یہاں جو بیٹھے ہوئے امام حسین کے غلام موجود ہیں، وہ کس کے ساتھ؟ یہاں پر ہم لوگ جو بیٹھے ہیں وہ یزید کے ساتھ ہیں یا امام حسین کے ساتھ؟ کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ابھی، پہلے میری گفتگو سن لیں. میری گفتگو کے بعد مجھے مت جواب دینا، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے اللہ کو جواب دینے کی کوشش کرنا کہ ہم کھڑے کس کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کوفی 22,000 کا جو لشکر تلواریں لے کر آیا تھا، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں. آپ کو حیرت ہوگی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم یزید کے ساتھ ہیں. اس دن بھی جو تلوار لے کر امام حسین کے خلاف آئے تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں. فرض دق شاعر نے یہی کہا تھا، امام ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. وہ لوگ بھی یہ کہنے کی ہمت نہ کر سکے کہ ہم امام حسین کے ساتھ نہیں ہیں. وہ تو باتیں بنا رہے تھے کہ ہم تو زبردستی آ گئے، ہمیں تو لایا گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال آج ہمیں اس محفل میں، یاد امام حسین کی محفل میں، تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا، کوئی جذباتی گفتگو کرنے کی بجائے اور کوئی جذبات میں آنے کی بجائے تھوڑی دیر غور کرنا. امت اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہے. کچھ لوگ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ لوگ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اس کے ساتھ، اور یزید کو جو نہیں جانتا وہ جان لے، اور امام حسین کو جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے. پہلے میں آپ کے سامنے یزید کو پڑھ دیتا ہوں کہ یزید کون ہے. یزید وہ شخص ہے جو بچپنے سے ہی بد کردار رہا. لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا یہ اس کا اپنا کردار ہے. کوئی ایسی زبردستی نہیں. میں ابن جریر طبری کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں.
البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا، تاریخ کامل میں ابن اسیر نے لکھا، اسی طرح کثیر مصنفین نے لکھا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتا تھا، نشے کا اتنا عادی تھا کہ وہ سفر حج میں بھی اس نے نشے کو ترک نہیں کیا۔ اگر آپ کے اڑیسہ کا کوئی حاجی کتنا بھی بگڑا ہوا ہو، زمانے کا دھتکارا ہوا ہو، کوئی اس کو اچھا نہ سمجھتا ہو، اگر وہ حج کے لیے جائے گا تو کم سے کم سفر حج میں تو وہ ادب سے رہے گا۔ لیکن یزید اس بدترین ملعون انسان کا نام ہے کہ جس نے سفر حج میں بھی شراب کو ترک نہیں کیا، اور حج کے بعد جب وہ مدینہ منورہ گیا تو اس نے وہاں بھی شراب کو ترک نہیں کیا، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شراب پی رہا تھا اور کچھ صحابہ کے شہزادے اس سے ملنے کے لیے کہ بھئی چلو یزید آیا ہے تو اس سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ تو جب وہ پہنچے تو وہ شراب پی رہا تھا۔ امام حسین نے دیکھا تو کہا تم سفر حج میں بھی شراب پی رہے ہو؟ کہا نہیں، یہ مخصوص جو ہے وہ ایک قسم کا شربت ہے اور اس کی بو ایسی ہے۔ تو امام نے فرمایا کیا ہم نہیں جانتے شراب کی بو اور شربت کی خوشبو کے اندر کیا فرق ہے؟ ہم اتنے نادان ہیں معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، یہ حال تھا اس کا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یزید اتنا گندا انسان تھا، اتنا گھٹیا، اتنا کیریکٹر لیس انسان تھا کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی۔ اس نے بڑھاپے میں اپنے باپ کو اتنا ستایا کہ اللہ اکبر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے دکھوں کو برداشت نہیں کر سکے، لیکن چونکہ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، صدمے اس نے بہت دیے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ ایک خاتون ایسی ہے پوری کائنات میں کسی عورت کے بستر پہ قرآن نہیں آیا، تنہا صرف سیدہ صدیقہ بنت صدیق ہے جس کے بستر پہ قرآن آیا ہے۔ ہم سنی عشق محبت میں ڈوب کر یہ کہتے ہیں کہ بستر عائشہ رشک طور ہے، رشک طور، اس لیے کہ طور کو وہ نصیب نہ ہو سکا جو بستر عائشہ پر نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، طور پر توریت آتی ہے اور طور پر موسیٰ جاتے ہیں، اور بستر عائشہ وہ ہے جہاں پر جانے موسیٰ آتے اور اللہ کا قرآن آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد حسین کانفرنس، سید امیر القادری صاحب، وہ مقدس خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن پر منافقین الزام لگاتے ہیں تو اللہ ان کی تطہیر میں، ان کی پاکی میں، ان کی شان بیان کرتے ہوئے سورہ نور کی آیت قرآن میں نازل فرماتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اندازہ فرمائیں اس مقدس خاتون کو بھی یزید نے اتنی گندی گالی دی کہ وہ گالی میں مائک پہ بیان نہیں کر سکتا۔ کس کو؟ رسول اللہ کی بیوی کو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو گالی دی۔ اس گالی کو جو گالی اس نے دی ہے اس کے الفاظ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ جس کو پڑھنا ہے آپ کی کتاب کی طرف رجوع کریں، آپ کو پتا چلے گا کتنی گندی گالی اس نے دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یزید کے کارنامے کیا ہے۔ اس نے امام علی مقام کو شہید کیا، یہ آپ کو پتا ہے۔ شہادت کے بعد اس نے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسوائے، اس کے حکم سے کعبے پہ پتھر برسے، اس کے حکم سے اللہ اکبر مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، اس کے حکم سے ریاض الجنہ جسے ہم جنت کی کیاری کہتے ہیں 2 رکعت پڑھنے کے لیے ہم ترستے ہیں، وہ وہاں پر گھوڑے بندھے اور جانور بندھے اور جانوروں نے پیشاب کیا، لید کیا تو حضور کی مسجد کے اندر آیا۔ سوچو ذرا، اگر کوئی غیر مسلم بھی آج اگر مسجد کے اندر جانور باندھ دے تو مسلمان اپنی جان قربان کرتے
ہوتا ہے لیکن یہ منظر نہیں دیکھ سکتا، مگر یزید وہ پلید اور وہ لعنتی انسان ہے کہ جس نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندوائے، 3 دن تک مدینہ شریف کی عورتیں اپنے لشکر کے لیے حلال کر لی، یعنی کہ مدینہ طیبہ کے اندر اس نے زنا کا بازار گرم کروایا۔ سوچئے جہاں ہوائیں بھی ادب سے چلتی ہو، جہاں جبریل بھی پر سمیٹ کر آتے ہو، جہاں سانس لینا بھی بے ادبی ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا نغمہ قیامت تک جس بارگاہ عرش مقام کے لیے گنگنایا جاتا ہو، وہاں پر 3 دن تک زنا کرتا رہا یزید کا لشکر۔ مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 1000 عورتیں اللہ اکبر ناجائز بچوں کی ماں بنی اس کی وجہ سے۔ اندازہ کریں یہ تاریخ کا باب ہے، بدترین باب ہے، تاریخ ترین باب ہے۔ یزید ایسا انسان تھا لیکن ایک طبقہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ابھی میں یہ باتیں آپ یاد رکھیں گے تو مجھے اچھا لگے گا آگے کی گفتگو کرنے۔ اور حسین کون ہے؟ امام حسین کون ہے؟ ایک اشارے میں آپ کو بتاؤں ایک امام حسین کون ہے۔ امام حسین کون ہے؟ نمبر 1 جس کا نام بھی ماں باپ رکھنے کی ہمت نہیں کرتے، میرے جملے پہ توجہ کر لیں آپ، جس کا نام بھی ماں باپ رکھنے کی ہمت نہیں کرتے، اور معمولی ماں باپ نہیں ہے وہ، اتنے اعلیٰ ہے ماں باپ، ماں جو ہے اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ جب ان کی امی آتی ہے تو سارے نبیوں کا سردار ان کو تعظیم دینے کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر فرماتے ہیں فدا کی امی بابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ توجہ فرمائیں، کائنات میں لاؤ کسی کو، کائنات میں لاؤ کسی کو جو امام حسین کی امی کی طرح امی ہو۔ اللہ اکبر، نبیوں کا سردار، پوری کائنات جس کے لیے کھڑی ہوتی ہے، وہ نبی جس کے لیے بار بار کھڑا ہو، اس کو فاطمہ بنت محمد حسین پاک کی امی کہتے ہیں۔ اور صرف کھڑے نہیں ہوتے، پیشانی چوم کر کہتے ہیں تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ ارے نبی کے ماں باپ کیا ہیں؟ نبی اپنے ماں باپ جس پہ قربان کر دیں اسے حسین کی امی سیدہ فاطمہ، سبحان اللہ، یہ شان کی امی جان ہے۔ عبادت کا عالم یہ ہے ان کی امی پاک کا کہ اللہ اکبر، عبادت کا عالم یہ کہ رات کو نیت کرتی ہے تو ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے، اور صبح ہوتی ہے جلدی جلدی نماز مکمل کر کے اللہ سے عرض کرتی اللہ رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکتی۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ میں کیا عرض کروں سیدہ کی شان، صرف اتنا کہہ دوں میرے امام نے جو کہا تھا، کیا کہا تھا؟ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اگر کیندرا پاڑا اور گرد نواز سے آنے والے لوگ شیر سمجھتے ہیں، مجاہد ملت کے پڑوسی اگر شیر سمجھتے ہیں تو آپ غور فرمائیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا ہم علم کو نہیں تولتے، ہم تو مجاہد ملت کا پڑوس دیکھ کر کے آتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، اندازہ کریں، جان احمد کی راحت، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں آپ کی، جان احمد کی راحت، جان احمد کی راحت، کیا تشریح کروں میں اس کی؟ جان کا مطلب جان، احمد کا مطلب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ۔ کس کی بات ہو رہی؟ جان احمد کی راحت، مطلب سیدہ فاطمہ کس کی جان کی راحت ہے؟ رسول اللہ کے جان کی راحت۔ حضور کو جس سے راحت پہنچتی ہے وہ حسین پاک کی امی سیدہ فاطمہ ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ اڑیسہ والوں، یونس علیہ السلام کو وحشت ہوتی ہے تو میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، ان کی وحشت دور ہو جاتی ہے، ان کو راحت مل جاتی ہے۔ حضرت آدم کو وحشت ہوتی ہے تو میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، ان کو راحت مل جاتی ہے۔ حضرت نوح کو کشتی میں وحشت ہوتی ہے، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، ان کو راحت مل جاتی ہے۔ ارے دنیا میں کوئی بے چین ہوتا ہے وہ آمنہ کے لال کو یاد کرتا ہے، اس کو راحت مل جاتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، سب بے چین ہوتے ہیں تو میرے نبی کو یاد کرتے ہیں اور
اور جب نبی بے چین ہوتے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یاد حسین کانفرنس، سرزمین دلاور پور، شہر کیندرا پارا، آمد اولاد غوث اعظم۔ اڑیسہ والوں، میں تعارف پیش کر رہا ہوں امام حسین کا، جو نہیں جانتے امام حسین کو جان لے، ویسے تو سب جانتے، کائنات جانتی، لیکن جان لے، اللہ اکبر، سب بے چین ہوتے ہیں تو میرے نبی کو یاد کر کے چین پاتے ہیں، اور جب نبی بے چین ہوتے ہیں تو حسین کی امی فاطمہ کو دیکھ کر حسین کو چین آ جائے۔ ہائے 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 ہائے، زندہ باد زندہ باد۔ میں اپنی مرضی سے تو نہیں کہتا، میں اپنی مرضی سے میرے امام کہتے جان احمد کی راحت پہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ کیا ہے جان احمد کی راحت؟ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، وہ ذات ہے امام حسین کی امی جان کی۔ آپ نے اگر میں اسی پہ گفتگو کروں تو ٹائم ختم ہوگا، میرے پاس گھنٹے بھر کا ٹائم تھا اور اس میں سے کچھ وقت تو چلا بھی گیا، اللہ اکبر، آدھا گھنٹہ چلا گیا، لیکن اللہ اکبر دوسری بات، یہ تو امی جان ہے، اور بابا کون ہے؟ بابا کون ہے؟ بابا علی یہ مرتضیٰ ہے، بابا سید السادات، خاتم ولایت، فاتح خیبر، اخی رسول، زوج بطول، حلال مشکلات والنوائب، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول، زوج البطول، سیدنا امام علی ابن ابو طالب، اللہ اکبر۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب ازالت الخفا کے اندر، اسی طرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں مدارج النبوہ کے اندر، اسی طرح مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں لطائف اشرفی کے اندر، اسی طرح امام حاکم فرماتے ہیں اپنی مستدرک کے اندر کہ مولا علی اس بزرگ کا نام ہے جو کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ میں نے 2-3 حوالے پڑھے، ورنہ اس پر اور بھی حوالے موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا فرما دینا ہمارے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ صرف قال والے نہیں، حال والے لوگ ہیں۔ حضرت محقق عبداللہ کا لکھ دینا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، شاہ ولی اللہ کا لکھ دینا چھوٹی موٹی بات نہیں۔ بہرحال ویسے ہم سنیوں کو اس پر تعجب نہیں ہوتا، بدعتی اس پر ملاتے رہتے، کعبے میں کیسے، کعبے میں کیسے، کعبے میں کیسے۔ میں نے کہا ہم سنیوں کو اس لیے تردد نہیں ہوتا کہ ہمارے غوث جو امام علی کے بیٹے 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 11ویں نمبر کے بیٹے ہیں، جب ان کی چوکھٹ کا یہ عالم ہے کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ جس کے در کا طواف کرنے آئے وہ علی کے بیٹوں میں بیٹا ہو، علی اگر کعبے میں آ جائے تو ہم سنیوں کو کبھی تردد نہیں۔